السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ روزہ کی نیت کیسے کریں یا روزہ کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، نیت کے بغیر وہ صحیح نہیں، نیت کے بغیر وہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے میرے دوستو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیک اعمال کا۔ اعمال سے مراد اس حدیث میں، جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا، بیان کیا ہے کہ اعمال سے مراد نیک اعمال ہے، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے، یعنی اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور بغیر نیت کے وہ عمل یا وہ عبادت درست اور صحیح نہیں۔ فرض روزے کے لیے، رمضان کے روزے کے لیے نیت کیسے کی جائے، تو میرے دوستو اہل علم نے بیان کیا ہے دلائل کی روشنی میں کہ فرض روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت رات کو طلوع فجر سے قبل کر لی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، یا من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ۔ سنن ترمذی اور سنن نسائی کے حوالے سے یہ روایات ہیں کہ جو شخص طلوع فجر سے قبل روزے کا ارادہ نہ کرے، یا جو شخص رات سے ہی روزے کی نیت نہ کرے، روزے کا ارادہ نہ کرے، اس کا روزہ نہیں، یا جو روزے کی نیت رات کو نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، یا اس حدیث کا مفہوم اور معنی کیا ہے کہ جو رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ اور نیت نہ کرے، اس کا روزہ درست نہیں، اس کا روزہ صحیح نہیں۔ اور نیت کا تعلق میرے دوستو دل سے ہے، نیت کا معنی ہی ہے دل کا ارادہ، یہ ایک قلبی عمل ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے مسلمان کو دل سے ارادہ کرنا چاہیے، مسلمان کو دل سے نیت کرنی چاہیے کہ وہ کل روزہ رکھے گا، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ مشروع نہیں ہے کہ وہ زبان سے روزے کی نیت کرے اور یہ کہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، یا حقیقتاً میں تیرے لیے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا بصوم غد نویت، یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جو آج کل لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ میرے دوستو، ان الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا، اہل علم نے لکھا کہ یہ اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا، اور صحیح نیت یہ ہے، یا صحیح نیت کا طریقہ یہ ہے، یا نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے ارادہ کرے کہ وہ کل صبح روزہ رکھے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نیت کے بارے میں، تو ان کا جواب تھا، یا انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ صبح روزہ رکھے گا تو اس کی نیت ہو گئی۔ اسی طرح سے لجنہ دائمہ یعنی مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی ہے، جب اس سے سوال کیا گیا کہ انسان کو رمضان میں روزے کی نیت کیسے کرنی چاہیے، تو جواب تھا کہ روزہ رکھنے کے عزم سے، یعنی روزہ رکھنے کے پختہ ارادے سے نیت ہو جائے گی، اور رمضان میں ہر رات روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر روزے کی نیت
روزانہ کی جائے گی، رمضان کے ہر روزے کی نیت ہر رات میں کی جائے گی، یا رمضان کے شروع میں ہی اگر پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی جائے تو وہی کافی ہے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رمضان کے ہر روزے کے لیے رات میں نیت ضروری ہے، یعنی ہر رات میں کل کے روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ جبکہ بعض دوسرے اہل علم کی یا بعض دوسرے ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر رمضان کے شروع میں ہی پورے رمضان کے روزوں کے لیے نیت کر لے تو وہی کافی ہوگی، وہی نیت تمام روزوں کے لیے کافی ہوگی، الا یہ کہ درمیان میں اگر کوئی انقطاع ہو جائے تو پھر اسے تجدید نیت کرنی ہوگی، نیت کی تجدید کرنی ہوگی۔ جیسے کہ حیض کی وجہ سے کوئی عورت بیچ میں روزہ چھوڑ دے، یا اسی طرح سے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دے، پھر جب دوبارہ شروع کرے تو اسے نیت کی تجدید کرنی ہوگی۔ تو یہ دو طرح کی باتیں ہیں، رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یا رمضان کے شروع میں ہی پورے رمضان کے روزوں کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں میرے دوستو۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے دوسرے قول کو راجح یا اقرب الی الصواب قرار دیا ہے، تو آدمی دونوں پہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے، کثرت کے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔